عنوان گفتگو ہے حیات اولیاء. ہم بڑھتے ہیں جناب پیر عرفان الہی قادری صاحب کی جانب. پیر صاحب قبلہ، جب ہم اولیاء کی حیات کی بات کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی بزرگی، ان کی عظمت ہمارا موضوع ہوتا ہے. تو بزرگی بنیادی طور پر کس چیز کا نام ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم اگر اس لفظ کو یا اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھنا چاہیں تو کیسے سمجھیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرد عالم قطب بحری و بری، شیخ کامل وارث علم نبی، سبحان اللہ. آفتاب دودھ مانے چشتیہ، حضرت بابا فرید الدین ولی. سبحان اللہ. بہت شکریہ صفدر علی محسن صاحب. قرآن مجید فرقان حمید لا ریب کتاب کے اندر بزرگی کے حوالے سے جہاں اولیاء اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، جہاں اولیاء اللہ پر ثمر بارگی کا اظہار فرمایا جاتا ہے، اس کی بنیاد جو رکھی جاتی ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون. سبحان اللہ. اللہ اکبر. تقوی پہ رکھی ہے. تقوی پہ. اور لا ریب کتاب کے اندر خالق لم یزل فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. سبحان اللہ. جو تقوی والے لوگ ہیں وہی بزرگی والے ہیں، وہی شان والے ہیں. اور یہاں بھی بزرگی کا جو مفہوم قرآن مجید اولیاء اللہ صلحاء اور احادیث میں ہمیں ملتا ہے، یہاں بھی قرب خداوندی اسی کو ملتا ہے جو رب کا قرب پانے کے لیے دنیا کی بے رغبتی اختیار کرتا ہے اور قرب خداوندی کا سفر طے کرتا ہے. اس پر ہی اللہ کی رحمتوں کا انعام ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. جیسا کہ بخاری کی حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میرا بندہ فرائض و واجبات میں کثرت، نوافل کی کثرت کے بعد جب میرا قرب پا لیتا ہے تو اس کی کیفیت اور حال یہ ہو جاتا ہے، اس کو بزرگی کی تمام تر صفات ایسے عطا کی جاتی ہیں کہ فرمایا جاتا ہے آنکھ تو فرید کی ہوتی ہے لیکن دیکھنے والا خدا ہوتا ہے. اللہ اکبر. فرمایا جاتا ہے کان تو فرید کا ہوتا ہے لیکن سننے والا خالق لم یزل ہے. اللہ. کیونکہ اس نے بزرگی کی تمام منازل کو طے کیا، تقوی اختیار کیا اور اللہ کے احکامات کے مطابق اپنے جو کیفیات تھیں ان کو کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی کا مصداق بنا کر اس حالت میں گزارا کہ اسرار الاولیاء کے اندر فرید الحق والدین حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کی بارگاہ ناز میں میں اور آپ حاضر ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ دل کی 3 قسمیں ہیں. ایک قلب سلیم ہے، ایک قلب منیب ہے اور تیسرا قلب شہید ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. واہ واہ. اور حضور سیدنا بابا صاحب علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ قلب سلیم وہ ہے کہ جو معرفت خداوندی پا لیتا ہے. کیا خوبصورت. واہ. اور قلب منیب وہ ہے کہ جو ما سوی اللہ سے دور ہو کر وہ ہر چیز سے اللہ کی طرف ہی لوٹ آتا ہے. درست. اور قلب شہید وہ ہے کہ جو ہر چیز میں اللہ کا مشاہدہ پاتا ہے. کیا کہنا ہے. اللہ. اب یہ تینوں چیزیں بزرگی کی علامت ہیں. دنیا سے بے رغبت ہو جانا اور قلب سلیم حاصل کرنا، اللہ کی طرف ہی لوٹ آنا، اور پھر جب ساری کائنات ما سوی اللہ سے اپنے فکر و خیال کو پاک کر کے صرف اللہ کا ہو جانا، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ تَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. بالکل ٹھیک. دنیا سے بھی کٹ جانا، پھر خود سے بھی کٹ جانا، اللہ کے ذکر کا انہماک اس حالت میں ہو جانا. میرے شیخ کامل، میرے جد اعلیٰ حضرت خواجہ صوفی اللہ رکھا شاہ قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرمایا کرتے تھے کوئی دم خالی نہ جاوے ذکر سے، ذکر بھی ہووے ساتھ فکر کے. کیا بات ہے. اب ذکر تو اللہ کا، فکر کس کا؟ وہ فکر مصطفیٰ کی بات ہے. جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے، فکر مصطفیٰ ہوتی ہے تو بزرگی کے انسان قریب آ جاتا ہے. بالکل ٹھیک. اور یہی بزرگی ہے اور یہی پاک پتن بننے کا سبب ہے کہ جب حضرت بابا فرید الدین گنج شکر اجود دہن میں آتے ہیں اور اللہ کا ذکر ہے اور خیال مصطفیٰ کی استقامت ہے اور بزرگی کا حال یہ ہے کہ پھر اسے پاک پتن بنا دیتے ہیں. اور بابا صاحب فرماتے ہیں کہ جو شخص اس پر قائم رہتا ہے، قلب سلیم، قلب منیب اور قلب شہید کی جو کیفیات میں نے بیان کی ہیں، بابا صاحب فرماتے ہیں جو اس پر کاربند رہتا ہے اس کی توبہ بھی توبہ نصوحی ہے. اور جب اس پر مکمل شہوات سے پاک ہو کر، مالوفات دنیا سے پاک ہو کر وہ استحکام میں رہتا ہے تو آپ فرماتے ہیں اسی کو استحکام ملتا ہے، اسی کو بزرگی نصیب ہوتی ہے. کیا کہنا ہے. ماشاء اللہ پیر صاحب.